وقفے سے قبل آپ نے تفصیل سے سنا وزیر اعظم عمران خان کی آج تقریر مہنگائی کے خلاف ان کا بظاہر لگتا ہے اعلان جنگ، مہنگائی کے خلاف کریک ڈاؤن، مگر یقینی طور پہ جو اقدامات ہوئے ہیں، جو اعلان کیے گئے ہیں، اس سے عوام کو 100% فائدہ ہوگا۔ عوام یقیناً اس میں سب سے بڑا فائدہ ان کو ہوگا۔ ایک متوسط طبقے کے پاکستانی کے ماہانہ اخراجات میں کمی ہوگی، اس کے سر درد میں کمی آئے گی، مجموعی طور پر بھی مہنگائی میں کمی آنے کی توقع ہے، کیونکہ جب بجلی کی قیمتیں اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی تو مجموعی مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ یقیناً پاکستان کی معیشت اس بوجھ کو اٹھا سکتی ہے، یہ نہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے اور یہ بھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جاری ہے اور اس پروگرام پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ان تمام معاملات پہ آپ نے وقفے سے قبل ہمارے دو ماہرین کی بات سنی۔ اب اس سلسلے میں ہم مسلمہ حکومت کا موقف، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا موقف اور اس پیکج کی مزید تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں وزیر خزانہ پاکستان جناب شوکت ترین۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یقیناً اس سے اخراجات ہیں معیشت کو اس کو فنڈ کرنا پڑے گا۔ بجلی کی قیمتیں اگر ہم کم کر رہے ہیں، اگر ہم پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کر رہے ہیں تو ہماری سبسڈیز جو ہیں وہ مزید اضافہ ہوگا۔ کہاں سے آئیں گے وہ فنڈز؟ اس کو ہم کیسے فنڈ کریں گے؟ اس کے لیے کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ جو اس کی ضرورت ہے اس کے لیے سرمایہ کی، وہ کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ تو ہم نے سوچ سمجھ کے کیا نا، ایسے تو نہیں کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس فنڈنگ نہ ہوتی تو اس پہ تو پھر آئی ایم ایف بھی اعتراض کرتا، کیونکہ فسکل ڈیفیسٹ کے ہمارے ٹارگٹس ہیں، ہمارے ڈیٹ کے ٹارگٹس ہیں، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کے ٹارگٹس ہیں، تو نہ ہی ہم قرضہ لے کے یہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنا جو ایکسپینس کو ویسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ کہیں گے، پوچھیں گے کہ یہ بھائی یہ پہلے تو کتنا بڑا یہ نسخہ ہے، تو یہ تقریباً 250 سے 300 ارب روپے کا نسخہ ہے، اور یہ دو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور اس کے بیچ میں ہمارے پاس جو کدھر سے پیسے آئیں گے۔ دیکھیں ہم تھوڑا سا پی ایس ڈی پی وغیرہ میں تو سڑکیں وغیرہ بناتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تو کچھ تو ادھر سے ہمیں تھوڑے پیسے ملیں گے، ہم کوئی ادھر سے زیادہ کٹوتی نہیں کریں گے لیکن کریں گے۔ کچھ ہمارے احساس فنڈ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہم نے زیادہ بجٹ کیے ہوئے تھے۔ کچھ ہم نے آئی ایم ایف نے ہمیں دیا ہوا تھا، یہ جو کووڈ کے بیچ میں جو ایکسپنسز تھے وہ کافی ہمیں انہوں نے ایک لیوے دیا تھا، اس میں سے ہم کچھ نکالیں گے۔ کچھ ہمارے جو ہماری آئل کمپنیز ہیں ان کے ڈیویڈنڈز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں 3 4 سال سے، اور وہ کافی بڑی مقدار ہے، ٹوٹل کوئی تقریباً ٹریلین 1.3 ٹریلین روپیز کے پڑے ہوئے ہیں، جو ابھی تک ہم نے کیش نہیں کیے بیکاز سرکولر ڈیٹ ہے تو اس کی وجہ سے وہ نکل نہیں رہے تھے، بٹ ہم نے ابھی طریقہ کار ایک واضح کر دیا ہے جس سے اس میں سے بھی پیسے نکلیں گے۔ تو اس میں زیادہ تر تو ہم پیسے جو ڈالیں گے وہ سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے میں ڈالیں گے، لیکن اس میں سے تھوڑے پیسے نکالیں گے ہم، اور تو یہ ساری 3 4 چیزیں اگر ملا لیں تو ہمارے پاس جتنے ہمیں چاہیے اس سے زیادہ ہی پیسے ہیں۔ تو ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ نمبرز یہ کام جو ابھی کیا ہے، یہ جو یہ ساری کیلکولیشنز کی ہیں، اگر یہ آپ پہلے کرتے، اب سے کوئی 2 مہینے پہلے کرتے یا 1 مہینے پہلے کرتے، تو یہ جو پریشرز بڑھا ہے، ایک تو انفلیشن کا عوام پہ اور پھر حکومت پہ سیاسی پریشر بڑھا ہے، تو یہ شاید اتنا نہ بڑھتا، تو یہ قدم پہلے کیوں نہیں اٹھایا گیا if it was so doable؟ دیکھیں جی، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ موقع پہ کی جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے خیال یہ جو چیزیں ابھی جو پرائسز بڑھی ہیں تو یہ تو کوئی اینٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہا تھا نا کہ اس طرح بڑھتی رہیں گی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے اوپر جائیں گی نیچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی پرائسز بھی ایک وقت میں $88 پہ گئیں اور پھر واپس آ کے وہ $68 پہ آ گئیں پچھلے 4 5 مہینوں میں، تو اوپر بھی جاتی تھی نیچے بھی جاتی تھی۔ یہ تو اب جس وقت یہ یوکرین ہوا ہے تو اس سے یہ خیال آیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، اور یوکرین کا یہ نہیں ہے کہ جب اٹیک ہوا ہے رشیا کا، اس سے پہلے ہی جب یہ تیاریاں ہو رہی تھیں رشیا کی اور انہوں نے ان کے بارڈرز پہ اپنے ٹروپس ڈال دیے تھے تو پریشر آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو تب ہمیں یہ خیال آیا کہ یہ 1 2 مہینے کی بات نہیں ہے،
یہ مطلب یا 15-20 دن کی بات نہیں ہے، اس کو ذرا یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طریقے سے ریلیف دی جائے، اور پھر اگر دی جائے تو سگنیفیکنٹ ریلیف ہونی چاہیے. تو یہ وجہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ کامران بھائی ہر چیز اٹس اے ڈائنامک ورلڈ. آئی مین یو کیپ تھنکنگ اباؤٹ جسٹ ڈوئنگ دیز تھنگز اینڈ ٹھیک ہے وین دا رائٹ ٹائم کمز دین یو ڈو اٹ. تو طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ہم IMF پروگرام کے تحت ہیں، اور یہ ابھی پروگرام ہمارا باقاعدہ چل رہا ہے، اور یقیناً IMF اوورسائٹ ہے، IMF پروگرام کے ہم نے ٹارگٹس ہیں جو ہم نے ان کو دیے ہوئے ہیں. پروگرام اس سے ڈسٹرب نہیں ہونے والا؟ نہیں، بالکل نہیں ہونے والا. یہ ہم نے ان سے بات بھی کی ہوئی ہے. ایسی بات جو بھی ہم میجر سٹیپس لیتے ہیں پہلے ان سے ہم مشورہ کر لیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کی جو ٹارگٹ سیدھے ہیں، انہوں نے کہا آپ نے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بریچ نہیں کرنا، جو ٹارگٹ ہے آپ کا. آپ نے ڈیٹ زیادہ نہیں اپنی بکس پہ لے کے آنا. تو ہم کو تو کچھ بھی نہیں لا رہے نا ان میں سے. آپ دیکھیں نا ہمارے پاس باقی جو ہے اس وقت بھی کوئی 270-280 بلین جو ہے ہم FBR کے ریونیوز پہ آگے ہیں. اور ابھی جو ایگزمپشنز ہم نے نکالی تھیں اس سے بھی کچھ فائدہ ہوگا. تو آئی تھنک وی پرابیبلی آر فائن ایز فار ایز ریونیوز آر کنسرن اینڈ انکم از کنسرن. تو طاہر صاحب یہ جو دوسرے پرائم منسٹر نے انیشیٹو اناؤنس کیے ہیں، مثال کے طور پہ کہ یہ ہم 30,000 روپے گریجویٹس کو انٹرنشپ وغیرہ دیں گے، یہ کتنے لوگوں کو ملے گی؟ اس کی کیا کاسٹ ہوگی؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ اگر ایک مڈل کلاس فیملی کے گریجویٹ کو 30,000 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک وظیفہ مل جائے گا تو ایک بڑا سہارا ہوگا. کیا اس کے لیے کوئی سیریس کیلکولیشنز ہے ہمارے پاس؟ بالکل ہیں جی. تو ہم 5,500 روپیہ لگے گا اور 1.5 لاکھ بندوں کو یہ جو ہمارا جو نیفٹیک کا انٹرنشپ پروگرام ہے وہ 15,000 کے اوپر لمیٹڈ تھا. ہم نے اس کو اٹھا کے 1.5 لاکھ کر دی. تو اگر زیادہ ہوئے گریجویٹس اور ہمارے پاس پیسے تھوڑے زیادہ وہ زیادہ بھی کر دیں گے. لیکن یہ ایک بڑا آپ نے بالکل صحیح بات کی. آپ انٹرنشپ ہم دیں گے اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گا کہ وہ بھی اس کے میچنگ انٹرنشپس کروائیں گے لوگوں سے. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہمارے جو بیٹھے ہوئے فارغ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ان کے لیے ایک اچھا انیشیٹو ہے. طاہر صاحب یہ جو IT سیکٹر کے انیشیٹیوز ہیں، ہم نے IT سیکٹر سے بات کی ہے، اس کا سب سے زیادہ پازیٹیو رسپانس ہے اور لوگ بڑے انکریجڈ ہیں اس سے. کچھ نمبرز وغیرہ کیے ہیں کیا؟ اس کا کوئی بنایا گیا ہے خاکہ کہ اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے، اور ٹینجیبل چیزیں جو ہے ہمیں کتنی جلدی اس میں نظر آئیں گی؟ کامران صاحب آپ اس کو اس طرح دیکھیں گے، IT جو ہے ہمارا ایک سیویئر ہے فیوچر کا. ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں کافی گیپ ہے اور وہ تقریباً 35 سے 40 ارب ڈالر کا گیپ ہے. ایک چیز جو ریپڈلی گرو کر سکتی ہے وہ IT ہے. تو میں نے ان کو جب بلایا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں، اس دفعہ آپ نے پچھلے سال 47% انکریز کیا آپ نے ایئر آن ایئر، اس سال آپ کا خیال ہے 75% انکریز کریں گے. آپ نے اگر 100% میں آپ کو کہوں کہ آپ انکریز کریں اپنی ایکسپورٹس ایئر آن ایئر، مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو کئی اور چیزیں تھیں، ٹریننگ کے اوپر انہوں نے باتیں کی، میں نے جو انہوں نے میرے سے مانگا میں نے ان سے ڈبل کر کے دے دیا. اور پھر یہ 2-3 چیزیں مانگی جو آج ہم نے دی ہیں. یہ ایک ہمارے لیے جو ہے یہ لائف لائن ہے. اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر ایک 100% گرو کرنی شروع ہوگی اگلے سال سے، 5 سال میں ہم $50 بلین IT کی ایکسپورٹ میں ہوں گے. اور وہ ایک گیم چینجر ہے. تو IT کے اوپر تو میرا یہ جو ایک قسم کا یہ وہ ہے موٹو ہے، میرا ویو ہے وہ یہ ہے، ان کو اس وقت مطلب 100 قتل معاف ہے. یہ جو کہیں گے ہم ان کو کرنے کو تیار ہیں ان کے لیے. لیکن انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بھی پرائم منسٹر نے آج ٹیکس ہالیڈے اناؤنس کیا ہے سکھ انڈسٹریز کے لیے، اور اس انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے اس کے کیا خد و خال ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی. دیکھیں اس کو خد و خال یہ ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح ہم نے پیکج اناؤنس کیا تھا کنسٹرکشن کا، بڑا ویل آرٹیکولیٹڈ تھا اور رنگ فینس تھا کہ بھئی آپ پیسے لائیں
اور صرف کنسٹرکشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ پیسے اگر آپ کے پاس پڑے ہیں 5% دیں اس پہ، اور اس کے بعد آپ یہ انڈسٹری لگا دیں. اور جو اس میں ہم بیسیکلی جو ہے انکریج کریں گے آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر سکھ انڈسٹری ہے تو اس کے بیچ میں ہم انسینٹیوائز کریں گے آپ کو کہ آپ اگر کوئی اور خریدے گا آپ کی انڈسٹری، ان کو ہم انسینٹیوز دیں گے، ٹیکس بریکس دیں گے. جو آپ کا ٹیکس کریڈٹ پڑا ہوگا وہ اس کو آف سیٹ کر سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ یہاں انویسٹ کریں انڈسٹری میں تو ان کو 5 سال کا ٹیکس بریک ملے گا. اور وہ اگر جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کے، لوکل پاکستانیوں کے، وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم اس لیے کھول رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری اس وقت اکانومی گرو تو کر رہی ہے، لیکن ایک قسم سے آپ یو وانٹ ٹو براڈن دا بیس، یو وانٹ ٹو میک شیور کہ جو آپ کی انڈسٹری ہے، انڈسٹری شوڈ بیکم دی انجن. اور دنیا میں جہاں گروتھ ہوئی ہے، جہاں مطلب ایک قسم سسٹینیبل گروتھ ہوئی ہے، وہاں انڈسٹری نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اس دن ایک بہت انٹلیکچوئل چائنیز، جو ہم چائنا گئے تو وہ بات کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے بیٹ کیا انڈسٹری پہ اور انڈیا نے بیٹ کیا آئی ٹی پہ. انڈیا بھی اس وقت بہت اچھا کر رہا ہے آئی ٹی پہ، $150 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے. اور ہماری انڈسٹری جو ہے انہوں نے کوئی 5-6-7 ملین جابز کریٹ کی ہیں آؤٹ آف آئی ٹی، اور ہم نے 80 ملین جابز کریٹ کیے ہیں آؤٹ آف انڈسٹری. سو اسی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو جب تک انڈسٹریل بیس براڈن اور اسٹرانگ نہیں ہوگا تو آپ باقی چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے ہم نے یہ ایک نیا انیشیٹو لیا، اور یہ اس کی فرویشن جو ہے وہ اگلے ابھی امیجیٹلی تو ہوگی نہیں، یہ جو ہے 3-4-6 مہینے سے شروع ہوگی، اگلے 12 مہینے 16 مہینے جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہم کوئی پالیٹکس کے لیے یہ نہیں کر رہے، ہم صرف کر رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے. صاحب کچھ سوال